فاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید قادر حسین صاحب رضوی ابن جناب سید منظور حسین صاحب رضوی سیدہ صفیہ خاتون مرحومہ بنت سید غالب علی مرحوم کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ معظم آیت کلام الہی کے 17ویں سورہ یعنی سورہ بنی اسرائیل کی ایک اہم ترین اور عظیم ترین 23ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ، اپنے عرفان کے ساتھ ساتھ اور اپنی معرفت کے ساتھ ساتھ والدین کی عظمت کا اور ان کے مقام کا اور ان کی شان و شوکت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس آیت کی ایک خصوصیت اور یہ بھی ہے کہ کائنات کا پروردگار براہ راست سرکار ختمی مرتبت سے مخاطب ہے، یعنی اس کا خطاب سرور عالم سے ہے، سید الانبیاء سے ہے، امام المرسلین سے ہے، باعث تخلیق کائنات سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، حبیب محبوب، آپ کے رب نے، آپ کے پالنے والے نے، آپ کے خالق نے، آپ کے رازق نے یہ قانون بنا دیا ہے، یہ سنت قائم کر دی ہے اور یہ سیرت اور یہ روش معین فرما دی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف خدا کی ہوگی، معبود صرف خدا کو مانا جائے گا، سر تسلیم خم بعنوان سجدہ اسی کی بارگاہ میں کیا جائے گا، یعنی
معبود حقیقی فقط محض صرف اونلی بس خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کو معبود نہیں مانا جا سکتا۔ یہاں اللہ نے اپنے حق کا، اپنے رائٹ کا، اپنی ذات کا، اپنی ہستی کا، اپنے وجود کا اور اپنی عظمت کا تذکرہ فرمایا، اور بلا فصل بغیر کسی گیپ کے فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، عبادت تو میری ہوگی، معبود تو مجھے سمجھا جائے گا، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، مگر خیال رکھنا مجھے معبود سمجھنے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھائیوں سے پیش آتے رہنا، ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی دل جوئی کرتے رہنا، ان کی فرما برداری کرتے رہنا۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، آپ ملاحظہ فرمائے، بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی، چند افکار، چند نظریات اور چند معروضات و گزارشات آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ایک طرف تو اللہ بحیثیت معبود اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اور وہی بلا فصل کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کو اور والدین کی اطاعت کو جوائنٹ کیا ہے، ملایا ہے، بلا فصل کیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا عبادت کے حوالے سے کہ بھائی پہلے نماز پڑھ لینا، جب فرصت ملے تو والدین کی خدمت کر لینا، پہلے روزہ رکھ لینا، بعد میں اگر کبھی تمہیں چانس ملے تو والدین کی خدمت کر لینا، پہلے حج کر لینا، پہلے زکوٰۃ دے لینا، پہلے تلاوت کر لینا، پہلے خیرات کر لینا، پہلے جہاد کر لینا، تسبیح و تحلیل پہلے کرنا، تقدیس و تمجید پہلے کرنا، رکوع و سجود پہلے کرنا، اور بعد میں اگر تھوڑے فری ہو جانا تو والدین کو بھی دیکھ لینا۔ اللہ نے کہا نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزوں کو ڈراپ کیا، سب چیزوں کو نظر انداز کیا، بیچ سے ہٹایا، میں معبود ہوں اور بلا فصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مطلب کیا ہوا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک پہلے کرنا، نماز بعد میں پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک پہلے کرنا، روزہ بعد میں رکھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک پہلے کرنا، حج بعد میں کرنا۔ آپ نے اس پیغام کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا ہے، شاید آپ نے اس کی اہمیت کو نہیں سوچا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ نے کہا بھائی نماز بعد میں پڑھنا، پہلے والدین کا خیال رکھنا، روزہ بعد میں رکھنا، پہلے والدین کا خیال رکھنا۔ سنو، میں تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہوں، تم کیوں کرتے ہو عبادتیں بھائی؟ نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ روزہ کس لیے پڑھتے ہو؟ کیا میرا خزانہ خالی ہے؟ کیا مجھے احتیاج ہے؟ کیا مجھے نیڈ ہے؟ کیا مجھے ضرورت ہے؟ ارے بھائی جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز سے بری ہو، ہر چیز احتیاط سے، کسی طرح کا اس کو ضرورت ہو ہی نہیں، وہ محتاج ہو ہی نہیں۔ ذرا توجہ کریں گے آپ، کس اہم رخ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ تو آپ نے بھی پڑھی ہوگی نماز، ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں۔ نماز کی جب نیت کرتے ہیں آپ، نیت میں بولنا ضروری نہیں ہے، ارادے کا نام نیت ہے، سوچنے کا نام نیت ہے، یعنی انٹینشن۔ آپ جو آتے ہیں مسجد میں تو نمازی کے لیے آتے ہیں، آپ دلی دل میں کیا خیال کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں مغرب کی واجب قربتاً اللہ، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک ہو جاؤں۔ بڑا فرمایا آپ، نماز کی فلسفی کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا آپ کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ کس لیے آپ پڑھ رہے نماز؟ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ روزے کی بھی نیت یہی ہے، حج کی بھی نیت یہی ہے، ہر اچھے کام کی نیت ہے قربتاً اللہ، میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو بھائی کیا اللہ سے قریب ہونے کے لیے کا مطلب یہ ہے اللہ کسی فکس جگہ پر بیٹھا ہے کہ اس سے قریب ہو جاؤ گے؟ قربت کا تصور تو کسی فکس چیز سے ہوتا ہے نا، میں آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں، تو قریب قریب کون ہے؟ دونوں سامنے ہیں نا۔
تو اللہ تو کوئی محدود ہے نہیں، تو اس سے قربت کا مطلب کیا ہے؟ قربت کا مطلب یہ کہ کائنات سے ہٹ کر ہم تیرے ہی ہونا چاہتے ہیں، بس اللہ والے ہو جائے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ہو جائے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہو جائے، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کے ہو جائے، حج اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہو جائے، تحلیل اس لیے کہ اللہ کے ہو جائے، تمجید اس لیے کہ اللہ کے ہو جائے، سجدہ اس لیے کہ اللہ کے ہو جائے، رکوع اس لیے کہ اللہ کے ہو جائے، تشہد اس لیے کہ اللہ کے ہو جائے، تسلیم اس لیے کہ اللہ کے ہو جائے۔ یہ تلاوت، یہ اطاعت، یہ خیرات، یہ خوبی، یہ تمام چیزیں، یہ اچھائیاں، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ لوگوں کی خدمت کیوں ہے بھائی؟ اسی لیے ہے نا کہ اللہ کے ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو عبادتیں اس لیے کر رہے ہو کہ میرے ہو جاؤ، تو سنو یہ ساری چیزیں پہلے چھوڑو، پہلے اپنے والدین کے ہو جاؤ۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ارے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات، یہ منزل ہے، یہ ہے۔ اللہ کو وہ نماز پسند نہیں ہے جو والدین کا دل توڑ کے پڑھی جائے۔ اللہ کو وہ روزہ پسند بالکل قبول نہیں ہے جو والدین کی نافرما برداری کر کے اور ان کو ستا کے رکھا جائے، منہ پہ مار دیا جائے گا، روزہ بھی اور نماز بھی، حج بھی اور زکوٰۃ۔ کیا کمال کی بات ہے صاحب، توجہ فرمائے۔ اور پھر اللہ نے عظمت والدین کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ اب یہاں سے آپ کو تھوڑا سا فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ یہ آیت سب نے لکھی، سب نے پڑھی، سب نے تلاوت کی، مفسرین نے اپنی اپنی باتیں اس آیت کے ذیل میں لکھی ہے، دنیا کو بتایا۔ ماشاءاللہ عالم اسلام میں بڑے علماء ہیں، انہوں نے بتایا، مگر آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں خطاب کس سے ہے۔ اب یہاں سے آپ کو جاگنا ہے، بڑا پیغام ہے اس آیت کا، ملاحظہ فرمائے۔ اور بالکل یہ آیت اور آیتوں کے مزاج سے اس کا مزاج ذرا الگ ہے۔ اللہ نے کہا بالوالدین احسانا، خطاب کس سے؟ اے حضور، اے حبیب، اے محبوب، اے ہمارے نبی، آپ والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا، والدین کے ساتھ۔ ہم تو بعد میں، پہلے کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ بات کس سے ہو رہی ہے بھائی؟ تکلم کس سے، کلام کس سے ہے؟ اللہ محو تکلم، محو سخن کس سے ہے؟ اپنے رسول سے۔ اے رسول ایسا کرنا کہ ہماری عبادت کرتے رہنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ یہ بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کے نوٹس میں ہوگا، نالج میں ہوگا، معلومات میں ہوگا، آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ یہ بتائیے صاحب، یہ قرآن مجید جو ہے یہ کب نازل ہونا شروع ہوا ہے؟ اس کی نزول کی تاریخ کیا ہے، وقت کیا ہے، زمانہ کیا ہے، پیریڈ کیا ہے؟ یہ کب نازل ہونا شروع ہوا ہے قرآن؟ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور جب 40 سال کے ہو گئے، یعنی آپ کی عمر کے 40 سال گزر چکے جب قرآن کا نزول شروع ہوا ہے۔ ذرا معلومات کو اپنی ٹیسٹ کر لیجئے، میں کہا لا رہا ہوں، اعلان نبوت ہی پہلی آیت کے بعد آپ نے فرمایا۔ تو 40 سال کی جب ایج ہو گئی، عمر ہو گئی، سن ہو گیا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اس قرآن میں جو رسول کے 40 سال کے سن میں نازل ہونا شروع ہوا، اسی میں ایک قانون بنایا اللہ نے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں تک آ گئے آپ؟ کب نازل ہوا ہے قرآن؟ جب رسول اللہ 40 سال کے ہو گئے۔ اب ذرا سا اندر اتریے اپنے اور دیکھیے، رسول کے والد گرامی کا نام ہے سرکار عبداللہ علیہ السلام، آپ کی والدہ گرامی کا نام ہے جناب آمنہ صلوات اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم ہے، تاریخ جانتے ہیں نا، اپنے مذہب، اپنے گھر کی آپ کو حقیقت معلوم ہے۔ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ہی جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ شکم مادر میں تھے جب باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، یعنی آپ بحالت یتیمی پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں، تو باپ تو ہے نہیں، انتقال فرما چکے، وفات فرما چکے ولادت سے پہلے۔ اور والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ 3 سال کے تھے، یعنی 3 سال میں ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ باپ چلے گئے ولادت سے پہلے ہی،
اور ماں چلی گئی ہیں 3 سال کی عمر میں جب آپ کی تھی. اور فرمائیے اور قرآن کب نازل ہو رہا ہے؟ 40 سال کے سن میں. اور قانون کیا بن رہا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ارے تو بھیا والدین تو ہے ہی نہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے، جو چیز، اور کیجئے گا آپ، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے، جو ہے ہی نہیں. اب پھر دوہرا لیجئے اپنے ذہن میں. بھئی سرکار عبداللہ علیہ السلام کا انتقال کب ہوا؟ حضور شکم مادر میں تھے نا. اور والدہ کا انتقال کب ہوا؟ کہا آپ جب 30 سال کے تھے. اور قرآن کب نازل ہو رہا ہے؟ 40 سال کی عمر میں. یعنی 37 سال ہو گئے والدہ کے انتقال کو بھی. اب ایک قانون بن رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ. تو والدین تو ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ نہ باپ ہے نہ والد ہے. اور رسول کو عمل کر کے دکھانا ہے. تو رسول کے والدین اس وقت میں کون ہیں جب قرآن نازل ہو رہا ہے؟ کون سے والدین ہیں وہ؟ عبداللہ تو ہے نہیں، آمنہ تو ہے نہیں. اب رسول اللہ کو عمل کر کے دکھانا کہ والد کے ساتھ کیسے حسن سلوک ہو، والدہ کے ساتھ کیسے حسن سلوک ہو. تو حسن سلوک کر کے دکھانے کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے نا. تو دونوں ہے نہیں. تو اب ان کی جگہ پہ کون ہے یہ بتائیے آپ، تاکہ رسول عمل کر کے بتائیں کہ والد کے ساتھ ایسے حسن سلوک ہوتا ہے اور والدہ کے ساتھ ایسے حسن سلوک ہوتا ہے. تو بتا بھائی والدین کون ہیں؟ کا پالنے والے کو کہتے ہیں والدین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبداللہ نہیں ہے تو ابو طالب تو ہے، اگر آمنہ نہیں ہے تو فاطمہ بنت اسد تو ہے. اور جو کریں گے اب رسول اللہ ابو طالب کے ساتھ جو سلوک کریں ویسا ہی والد کے ساتھ کرنا. جیسا رسول اللہ حضرت آمنہ کے ساتھ نہیں بلکہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ سلوک کریں ویسے ہی ہمیں اسے فالو کرنا ہے. اب کیا لقب رکھا صاحب؟ دیکھیں عربی زبان جو ہے نا ہماری زبانوں سے ڈیفرنٹ ہے، الگ سے مختلف ہے. ہمارے یہاں 2 لفظیں آتی ہیں، والد اور اب. ابو جسے کہتے ہیں ہم اردو میں ابو کہتے ہیں نا، عربی میں ابو نہیں ہے. عربی میں تو ابن ہے، اب الف بے اب یہ باپ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے والد. ان دونوں میں فرق کیا ہے عزیزو؟ ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے والدہ. اور والدہ میں کیا فرق ہے؟ اگر دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہے تو الگ الگ استعمال کیوں ہوا؟ یعنی اللہ نے اپنے رسول سے یہ نہیں کہا بالابوین احسانا کہ اپنے اب اور کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نہیں کہا والدین کے ساتھ. توجہ چاہ رہا. یعنی حضرت ابو طالب کو. اور پھر ایک لفظ اور آتا ہے صاحب، یہ بتائیے آپ جناب ابو طالب کا سرکاری رسالت باب سے رشتہ کیا ہے؟ ریلیشن کیا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ رابطہ کیا ہے؟ اے بچی ابھی تو کوئی نقطہ بھی نہیں پڑھا، اتنی داد دے رہی ہو تو صلوات پڑھے محمد والے محمد. 2-3 باتیں مجلس سمجھیے، باتیں ہی سمجھ لیجئے، آپ تک پہنچانا ہے. ارے بھائی عربی زبان میں باپ کے لیے 2 لفظ ہیں، ایک اب ایک والد. ماں کے لیے 2 لفظ ہیں، ایک اور ایک والدہ. بلا فرما رہے ہیں آپ. ہماری زبان میں نہیں، ہماری زبان میں بس ماں اور باپ 2 ہی لفظ ہیں، مگر عربی میں الگ. اچھا چچا کے لیے لفظ ہے الگ، عین میم اور چچی کے لیے اماں. تو امین کہہ سکتا تھا. حضرت ابو طالب کا رسول سے کیا رشتہ ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ بھائی کہتے ہیں چچا بھتیجے کا رشتہ ہے. بھائی یہی تو ہے نا، تاریخ میں، روایت میں، حدیث میں، ہر جگہ پر، ہسٹری میں ہیں، شجرے میں، حسب میں، نسب میں، ہر جگہ پر کیا رشتہ ہے؟ رسالت باپ کا چچا اور بھتیجے کا. اب سمجھیے دیکھیں اگر مجلس سننے کا شوق ہے تو آپ یہاں پر لطف محسوس کریں گے. اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اے میرے رسول اپنے چچا اور چچی کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا. اب میں ہٹا کر والدین لکھا. حضرت ابو طالب کو نہیں کہا ہے، چچا نہیں کہا ہے، باپ کہا ہے. توجہ چاہ رہا. محمد کا چچا نہیں کہا ہے قرآن نے، محمد کا باپ کا ہے. پروردگار چچا ہے ابو طالب تو چچا لکھ دے، باپ کیوں لکھ رہا ہے؟ کہ بھائی چچا لکھنے میں کوئی ابو طالب کی فضیلت ظاہر نہ ہوتی. کیوں نہ ہوتی؟ کہ چچا تو ابو لہب بھی ہے.
جہاں تک چچا کی بات ہے تو چچا تو ابو لہب بھی ہے. آپ جانتے ہیں ابو لہب کتنا خبیث، کتنا کمین، کتنا بیہودہ اور کتنا نجیس اور کتنا ظالم، کتنا سنگدل چچا ہے. رسول کا چچا ہے، اور چچا ہی نہیں بلکہ کہنا پڑا بلا فرمائے. عجیب منزل ہے صاحب، عجیب کیفیت ہے. ذرا آپ محسوس کریں، آپ اور غور کریں، آپ اس گہرائی میں اترے. چچا ہے، سگا چچا، حقیقی چچا. حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہی ہے ابو لہب بھی. جناب عبداللہ کا بھائی ہے، جناب ابو طالب کا بھائی ہے، سرکار دو عالم کا چچا ہے. مگر قرآن میں کیا آیا ہے بلا فرمائے آپ قرآن میں. اچھا ایک بات اور سمجھئے، قرآن کا مزاج، قرآن کا مزاج سمجھئے. ابو جہل اچھا انسان تھا یا برا انسان؟ ہوگا برا انسان. کتنا برا انسان؟ اس کا نام ابو جہل نہیں ہے، پروپر نام نہیں ہے ابو جہل. ابو جہل کوئی نام ہے ہی نہیں تاریخ میں، یہ ٹائٹل ہے. یہ ٹائٹل کسے دیا ہے، لقب کسے دیا؟ ابو جہل کا نام تھا ابو الحکم. حکم جمع ہے حکمت کی. حکمت کہتے ہیں عقل کو، یعنی یہ مکے میں سب سے بڑا عقل مند مانا جاتا تھا. ابو الحکم کہا جاتا تھا. سارے فیصلے یہی کرتا تھا، سارے جسٹس یہی کرتا تھا، سارے تنازعات یہ نپٹاتا تھا. یہ چودھری تھا، یہ بڑا انسان تھا، عاقل تھا، وژڈم تھا اس کے پاس، علم تھا اس کے پاس شعور تھا، سب کچھ تھا. لیکن ابو الحکم سے ابو جہل کیسے بنا؟ یہ ابو جہل اس لیے بنا کہ جب رسول اللہ نے اس کے سامنے دین پیش کیا اور اس نے ماننے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی ماننے سے انکار کر دیا، تو اب سمجھ میں آیا جو حق کو جاننے کے بعد بھی انکار کر دے وہ خالی جاہل نہیں ہوتا ہے، ابو جہل ہوتا ہے. جاہل اور ہے اور ابو جہل اور ہے. یہ ابو جہل کون ہے؟ اب اس ابو جہل کو سمجھیے. سرکار دو عالم کے سلسلے مسلمان بڑا سنجیدہ ہے. حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کے کارنامے، سرمے والا رسول، زلفوں والا رسول، قبلی والا رسول، نن رسول کے کتنے رخ پیش کیے ہیں محبت کی بنیاد پر مسلمانوں نے. یعنی ہر ادا کو سراہا ہے مسلمانوں نے. رسول اللہ کے ہر ادا کو اپنی محبوب نظر سے دیکھا ہے. ارے مسلمان بھائی مر مٹتا ہے رسول اللہ پر. اس میں کوئی فرقے کی تو قید نہیں ہے کہ فلاں فرقہ مانتا فلاں نہیں مانتا. سارے فرقے رسول اللہ کو جی جان سے تسلیم کرتے ہیں. بلا فرمایا آپ تو آپ دنیا میں رسول کو بتانے چلے، رسول 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 بتانے کی چیز نہیں ہے. ابو جہل سے زیادہ دشمن کو یہی نہیں. دیکھیے گفتگو میں پوائنٹ ہوتے ہیں، بس نکات ہوتے ہیں، انہی کو تو محسوس کرنا ہوتا ہے. اسی کا نام تو مجلس ہے، ایک پیغام پہنچ جائے. ابو جہل کتنا غلط لفظ ہے، کتنا یعنی غلط کردار کو یہ انسان کے سامنے شو کرتا ہے. ابو جہل جہالت کا باپ. ابو جہل کا مطلب کیا ہے؟ جہالت میں غرق بالکل. یہ ابو جہل ہے. مگر ابو جہل آپ جو ورک کر رہے ہو کہ ہم رسول کو بتائیں گے، رسول کیا ہے دنیا کے سامنے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خالی زبان سے نہیں بتایا جائے گا، کردار سے بتا کے دکھائیے. کیسے دکھائیں گے؟ اب یہ ابو جہل ہے صاحب. سنیے گا، رسول اللہ کو پہچاننے کے لیے خالی انصاف کی ضرورت ہے، صحیح دل و دماغ کی ضرورت ہے. یہ ابو جہل ہے. ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، مکے میں رہتے تھے. وہ بہت بڑے مکے کے جرگے دار آدمی تھے بھائی. معاویہ کے باپ، یزید کے دادا. اپوزیشن میں یہی تو تھے نا، رسول سے 84 جنگیں لڑا ہے ابو سفیان. بلا فرمایا آپ یہی تھا مد مقابل حزب مخالف، اپوزیشن یہی تھا. اتنا بڑا انسان تھا. یہ ایک روز مکے میں آیا شام سے. یہ شام چلا گیا تھا، مکے میں آیا. اور مکے میں آ کر اس نے جب شور سنا کہ کوئی محمد نامی ایک انسان آیا ہے دنیا میں، وہ اپنے آپ کو عبداللہ کا بیٹا، ابو طالب کا بھتیجا، آمنہ کا یتیم، ہاشمی چشم و چراغ اور مطلبی خانوادے کی آبرو و عزت کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے کہا بھئی سب سے بڑے انسان کو بلایا جائے جو سارے فیصلے کرتا تھا، یعنی یہی ابو الحکم. ابو جہل کو بلایا، دوستی بھی تھی. اور بلانے کے بعد رات کا عالم ہے. سنیے گا، رات کا عالم ہے. رات کے عالم میں ابو جہل کو اپنے ساتھ لے کے
چلا ایک طرف، کہا کدھر لے جا رہے ہو دوست؟ کہا ذرا یہی بستی کے باہر تک چلیے، مکے کے پشت پر چلیے۔ کہا وہاں کیا چلنا ہے؟ اندھیرا ہو گیا۔ کہا قبرستان تک جانا ہے۔ قبرستان قریش میں لے گیا اور دیکھا کہ وہاں پر ایک گہرا گڈھا کھدا ہے اور گڈھے کے چاروں طرف 4 کتے بہت خطرناک کھڑے ہوئے ہیں، شکاری بڑے اصیل نسل کے بہت کتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں چاروں طرف گڈھے کے۔ ملاحظ کیجئے گا، قبر نما ایک کیفیت بنائی ہے اور اس کے چاروں طرف کتوں کو۔ رات میں کوئی چیز نظر آئے نہ آئے، حیوان کی آنکھ بہت تیز نظر آتی ہے، دیکھ رہے ہیں چاروں کتے۔ اب ابو لہب ابو جہل سے کہتا ہے ابو سفیان، دیکھا بھائی یہ میں آپ کو قبرستان میں کیوں لایا ہوں؟ کہا کس لیے لایا ہے؟ کہ یہ دیکھ لیں یہ شکاری کتے بڑے خطرناک، ایک سیٹی مارتے ہی، ایک اشارہ کرتے ہی یہ تیرے بدن کو نوچ ڈالیں گے، قیمہ قیمہ کر کے نگل جائیں گے، غذا بنا لیں گے، ہضم کر جائیں گے، یہ بہت خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک۔ لہذا ابو جہل کہتے ہیں ساری باتیں کرنے کی بات کیا ہے، یہ بتا لایا کیوں ہے ایسے خطرناک ماحول میں، مجھے یہاں پر اندھیرے میں کیوں لے کے آیا؟ کہ تجھ سے ایک سوال کرنا ہے۔ سنیے گا عزیزوں، تجھ سے ایک سوال کرنا ہے۔ حقیقتیں خود منوا لیتی ہے، منوائی نہیں جاتی ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ابو جہل سے ابو سفیان کہتا ہے کتے دیکھ لیے، یہ گڈھا دیکھ لیا؟ کہ سب کچھ دیکھ لیا۔ کہ خطرناکی کو، ان کے ڈینجرس کو محسوس کر لیا؟ یہ خون خرابہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی روچ کے کھا لیں گے، قیمہ قیمہ کر دیں گے تیرا۔ کہ یہ سب کچھ دیکھ لیا مگر بلایا کیوں یہ تو بتا۔ کہ یہ عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال، یہ عبد المطلب کا پوتا، یہ ہاشمی چشم و چراغ، یہ محمد رام کا انسان جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ توجہ چاہ رہا، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو جہل سے، دنیا کا بدترین انسان، ردی ترین انسان، اس سے پوچھ رہا ہے ابو سفیان یہ محمد سچا رسول ہے یا نہیں، اسے دعویٰ جو کیا ہے سچا ہے کہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو اس نے جکڑا، کس کے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ایک آہ سرد بھری اور کہا اے کاش اس سوال سے پہلے تو اپنے کتے میرے اوپر چھوڑ دیتا، یہ میری بوٹیاں کھا لیتے، مجھے پاش پاش کر جاتے، مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تیرے اس سوال سے ہوئی ہے۔ مگر سن، جب تو نے سوال کیا ہے تو جواب بھی سن لے۔ ابو جہل جیسا آدمی کہہ رہا ہے، جو کیجئے گا، یہ ہے رسول اللہ کا کمال، یہ ہے سیرت کا کمال، یہ ہے ذات گرامی کا کمال۔ کہتا ہے جب تو نے سوال کیا تو سن، مجھے اپنے بیٹے اکرمہ کے حلالی ہونے میں شک ہے، محمد کے نبی ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے یہ نہ دیکھئے کیا کہہ رہا ہے، اس موقع پر دیکھئے کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ شعور ہے نا، نقطوں کو پہچاننے کا تو ہماری قوم کو اور ہمارے سامعین کو اچھا سلیقہ ہے۔ دنیا کا ردی ترین انسان بھی رسالت میں شک نہیں کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے شک نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹی ہونے میں شک ہے، حلال زادہ ہونے میں شک ہے، مگر ان کے نبی ہونے میں شک نہیں۔ ارے حیرت میں پڑ گیا ابو سفیان کہ جب تیرا اتنا ایمان ہے، اتنا زیادہ تو جانتا ہے ان کو کہ یہ سچے نبی ہے، پھر بدبخت مانتا کیوں نہیں؟ کہ یہی تو بات ہے، یہ میرے قبیلے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، بنی ہاشم میں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ توجہ جا رہا ہو؟ دیکھئے اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک طرح انعام فضائل اور ایک طرح اللہ نے کرم علی پر کیوں کیا ہے؟ کائنات میں کسی کو کعبے میں پیدا ہی نہیں کیا، علی کے علاوہ علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ اصل میں سب سے بڑے کردار کو لوگوں نے شک کا مرکز بنایا صرف پوائنٹ پر کہ ہمارے گھر کیوں نہیں پیدا ہوا، ہمارے گھر کیوں پیدا نہیں ہوا۔ اختلاف کی بنیادی یہ ہے، ہمارے گھر پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کے گھر پیدا ہوا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک میں شک ڈال سکتی ہے دنیا، ہم تو نہیں مانیں گے۔ اس قبیلے میں پیدا ہوا، اس گھر میں پیدا ہوا، اس خاندان میں پیدا ہوا، اس قبیلے میں پیدا ہوا، اس گھرانے میں پیدا ہوا، اس گھر مکان میں پیدا ہوا، ہم کیوں مانیں؟ ہماری ذات کا تھوڑا ہی ہے، ہماری قوم کا تھوڑا ہی ہے، ہمارے گھر کا تھوڑا ہی ہے۔ اللہ نے کہا سب میں اختلاف کر لو گے، میں علی کو کسی کے گھر پیدا ہی نہیں کروں گا، اپنے گھر پیدا کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے گھر نہیں پیدا ہوا۔
اب یہ ہے صاحب، اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہے ابو جہل، اور اسی کے پیرل اسی کے برابر ہے، اس کا رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہے خاندانی، لیکن ابو لہب سے ہے، وہ سگا چچا ہے بھائی، ریئل انکل ہے، وہ چچا ہے رسول اللہ کا۔ مگر آپ ذرا قرآن کو دیکھیے، ابو جہل کا نام ہے کہیں قرآن میں؟ 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 558 رکوع ہیں، 720 منزلیں ہیں، 6666 آیات ہیں، 2,65,000 الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ کہیں پر ابو جہل کا نام دکھائی دیا قرآن میں؟ ہوگا نہیں۔ اچھا مرحب کا، انتر کا، اتباع تیبہ شیبہ، کسی کافر کا نام ہے قرآن میں؟ اللہ نے کسی دشمن رسول کو قرآن میں درج کیا ہے، لکھا ہے کہیں؟ کسی کا نام نہیں، قرآن میں نام ہے ہی نہیں۔ قرآن کردار سے بحث کرتا ہے، نام سے بحث نہیں کرتا، سمجھئے، کیریکٹر، ایک نام نہیں ہے۔ کافر کہہ کے برا کہا، منافق کہہ کے برا کہا، مشرک کہہ کے برا کہا ہے، مگر نام تو کسی کا نہیں ہے۔ لاکھوں دشمن ہیں رسول اللہ کے، کسی کا نام ہے قرآن میں؟ اور نہ صرف ہی کہ نام نہیں، کسی کو نام لے کے برا کہا، تو غیروں کے تو نام نہیں آئے، لیکن سگے چچا کا نام لے کے برا کہا ہے، اور کس انداز سے کہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ ہاتھوں کو کیوں کہا؟ کبھی کبھی آیات میں اترا کیجئے، ہر ایک چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، ایک پیغام، ایک میسیج ہے۔ کس طریقے سے صاحب ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کو کہا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ تب، اور ٹوٹ گئے۔ یا ہاتھ توڑنے سے مراد کیا ہے اس پہ نہیں گفتگو کروں گا، وقت بھی نہیں ہے، بہت تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا ہے ٹائم، آپ متوجہ ہے، ذرا محسوس کریں۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اصل میں ہے کیا؟ اس نے رسول کے ہاتھوں پر اعتراض کیا تھا۔ سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تھا، سرکاری رسالت میں آپ جب گفتگو کرتے تھے نا، جب آپ خطاب فرماتے تھے یا اسپیچ دیتے تھے یا لوگوں کو مخاطب کرتے تھے، لوگوں سے محو گفتگو ہوتے تھے، تو کسی اونچے مقام پر تشریف لے جاتے تھے، اور لے جانے کے بعد جب گفتگو کا آغاز کرتے تھے بسم اللہ سے، تو اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے، نورانی ہاتھ، زبان کے ساتھ ساتھ آپ کے اشارتاً ہاتھ بھی چلتے تھے۔ تو اس کمبخت نے کہا تھا خدا محمد کے ہاتھوں کو توڑے۔ اس نے کیا کہا تھا ظالم نے، ملعون نے؟ خدا محمد کے ہاتھوں کو توڑے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تیرے ہاتھوں کو توڑیں گے، توڑا ہے نا، ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کہاں کیا تھا حملہ ابو لہب نے؟ رسول اللہ کے بدن کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ مجھے بتائیے آپ، کیا چیز ہے سب سے قیمتی چیز بدن کے اندر؟ کیا ہے ذرا سمجھیے گا، سوچ کے بتائیے گا۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، بازو، کلائیاں، زانو، پنڈلیاں، رانے، شکم، سینہ، کیا چیز سب سے امپورٹنٹ ہے انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں؟ سب سے اہم کیا ہے آپ بتائیے؟ دیکھیے، ہاتھ اگر انسان کا کٹ جائے، الگ ہو جائے، تو جینے کا امکان ہے یا نہیں؟ وہ کا امکان ہے۔ اور اگر پیر کٹ جائے، وہ کا جب بھی جینے کا امکان ہے۔ کان کٹ جائے، کا جینے کا امکان ہے۔ ناک اگر نہ رہے، ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے، کا زندہ رہنے کا تو پھر بھی امکان ہے نا؟ ہارٹ پلانٹ چینج ہوتا ہے نا، ہو جاتا ہے زندگی کا، کڈنی بدلی جاتی ہے، لیور بدلا جاتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ لیکن ایک چیز ہے انسان کے بدن میں کہ اگر وہ ڈیڈ ہو جائے تو انسان ڈیڈ، اس کا نام ہے برین، ذہن، ذہن ہے، ذہن۔ باڈی میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ ذہن۔ اور کیجئے گا، ابو لہب نے حملہ کیا ہے ہاتھوں پر، اٹیک کیا ہے ہاتھوں پر، اللہ نے فوراً قرآن میں اس کو ملعون قرار دیا، اس کے دونوں کو ہاتھ توڑ کے کہے
سے بڑا یہ قرآن کا مجرم ہے. کائنات میں کسی بھی ظالم کا نام قرآن میں نہیں لیا، مگر اس کا نام لے کے لعنت کی ہے. کیوں کی ہے؟ اسے نبی کے ہاتھوں پہ حملہ کیا ہے. توجہ جا رہا، اب بھی قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا. جو نبی کے ہاتھوں پہ حملہ کرے وہ تو اتنا بڑا شیطان ہو جائے، تو جو نبی کے دماغ پر حملہ کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ تو ایسے بیٹھے جیسے رشتہ دار کے لیے کچھ کہہ دیا گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس 10-15 منٹ. یہی تو غرور امریکہ اور اسرائیل کو تھا. تو جو تھا ہمارے پاس طاقت ہے، مال ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن قرآن نے پہلے ہی اصول بتا دیا کہ اگر حق سے ٹکراؤ گے تو نہ مال کام آئے گا نہ طاقت کام آئے گی. اس لیے سب سے بڑی طاقت ہی کا نام حق ہے. طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لفظ ذرا ذہنوں میں سنبھال کے رکھیے گا. وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، ابو لہب کا مال بھی کام نہیں آیا، بچا نہیں پایا. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، بلکہ اللہ نے اٹھا کر اس کو شعلے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، جہنم میں جھونک دیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور خالی ابو لہب کو نہیں جہنم میں بھیجا، اس کی بیوی کو بھی جہنم میں بھیجا. تو جو چاہ رہا ہو، یہ قرآن عجیب بات کر رہا ہے صاحب. کیا آپ محسوس نہیں کریں گے؟ اللہ کا کلام قرآن. یہ بتائیے جھگڑا تو ابو لہب سے ہے رسول اللہ کا، یہ بیوی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اور پھر عورت تو ناقص العقل ہے بھائی، جذبات کا مجموعہ ہے. یہ تو خالی ایموشنل ہے، بس جذبات ہی جذبات ہے عورت کے پاس. مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ ایک ٹیڑھی پسلیے اس کو سیدھا نہ کرنے کی کوشش کرنا زیادہ، ورنہ ٹوٹ جائے گی. اور رات کو ناقل و فضل کا ہر مہینے میں کچھ دن عبادت سے اس کو فری رکھا ہے اللہ نے. ناقص العقل ہے نا، بلا فرمائیے گا. تو ناقص العقل ہے، جذبہ کبھی کسی سے لڑتی ہے، کبھی پڑوسی سے لڑتی ہے، کبھی گھر میں لڑتی ہے، کبھی گیس کے چولہے پر جھگڑا، کبھی گیس سلنڈر پر جھگڑا، کبھی آٹے پر جھگڑا، کبھی چمٹے پہ جھگڑا، کبھی توے پرات پہ جھگڑا، کبھی ہانڈی پر اور دیگچی پر جھگڑا. ارے کبھی جیٹ سے جھگڑا، کبھی دیور سے جھگڑا. دیکھیے یہ منزل ہے. تو یہ تو بھائی جذبات میں ابو لہب کو کہتا. اور پھر چچی، سگا چچا، بلا فرمائیے کسی کا نام لے کے برا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ابو لہب کا نام لے کے برا کہا. کوئی تو پیغام ہوگا عزیزو. کبھی کبھی جرم کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے حقیقتوں کو سہارا بنا لیا جاتا ہے. مثلا ایک گناہ میں کروں، کر لیا میں نے، میرے اوپر تو آپ توا پرات لے کے چڑھ گئے. کیسے کیا؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ، ایک وہی غلطی بہت بڑے منسٹر کا بیٹا کر دے تو اب آپ کا وہ جذبہ نہیں ہوگا جو مخالفت کا میرے ساتھ تھا. ارے بھائی یہ تو منسٹر صاحب کا بیٹا ہے. دیکھیے جرم ہلکا ہو گیا نا، نسبت سے ہلکا ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ بتا، دیکھیے رشتے دو کہیں، ایک نسبی رشتہ، ایک حسبی رشتہ. ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، ایک رشتہ وہ ہے جو ہم بناتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا قیامت تک. اللہ جو رشتہ بنا دیتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور ہمارا رشتہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے جو رشتہ بنایا تھا نا نکاح کر کے، وہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا. طلاق کہا، طلق تو، اور چھوٹ گیا، ختم ہو گیا رشتہ. جیسے جلدی بنا تھا ویسے جلدی ٹوٹ بھی گیا. اور اکیلا نہیں ٹوٹا، پورا سسرال میں جو بھی رشتہ دار تھا وہ بھی ختم ہو گیا طلاق کے ساتھ ساتھ. لیکن اللہ جو رشتے بناتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتے. آپ کہیں گے کیسے؟ آدم کا بڑا بیٹا قابیل کب کا 18,000 سال پہلے جہنم میں جا چکا، مگر ابھی تک آدم کا بیٹا ہے، بیٹے سے نہیں ہٹا سکا کوئی آج تک، اس لیے کہ اللہ نے بیٹا بنایا تھا.
بلا فرمایا اچھا صاحب نوح کا بیٹا 5,500 سال ہو گئے ہیں اس کو غرق ہوئے، لیکن آج بھی بیٹا ہے یا نہیں ہے نا، بیٹا ہے۔ تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ٹوٹتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اسلام کے باغیوں کو پناہ دینے کے لیے رسول کے رشتے کو آڑ میں لایا جائے گا، یہ رسول اللہ کا فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہارے جوڑے ہوئے رشتوں کو کیا بخشوں گا، میں نے تو سگے رشتے کو نہیں بخشا ہے۔ ابو لہب پہ لعنت کر کے بتا دیا کہ جب ہم چچا کو نہیں معاف کرتے ہیں تو پھر بچا ہی کیا، ارے جب پکڑے گئے چچا تو پھر بچا کیا۔ اللہ نے کہے دیکھو یہ قرآن کے زاویے ہیں، اصول ہیں، یہ قرآن کے انگل ہیں، ان کو ذرا سمجھئے اور فکر کیجئے۔ اچھا پروردگار ابو لہب کو مار، جہنم میں بھیج، ملعون بنا، لعنتی بنا، اس کو کچھ بھی کہے، سنگ دل، ظالم، رادہ درگاہ، مغضوب، ضال، گمراہ، ہلاک، فنا، برباد، تباہ، سب کچھ کر، مگر بیوی کو کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے تو رسول کی چچی ہے بھائی، رشتہ داری کی آڑ میں گناہ نہیں چلیں گے۔ جو گناہگار ہوگا اسے گناہگار کہنا ہوگا، جو غلط ہوگا غلطیوں پر رشتوں کی لیپا پوتی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ ہی دے رہے ہیں۔ اور مسلمان نے یہ بڑا تگڑا پروگرام بنایا تھا کہ بڑے بڑے ظالموں کو رسول کی رشتہ داری کے کور میں ڈھک دیں گے اور بڑے بڑے ظلم وہاں پر چھپ جائیں گے۔ اللہ نے کہا تمہارے بنائے ہوئے کور کیا رہیں گے بھائی؟ ابو لہب کو تو میں نے چچا بنایا ہے رسول کا، جب میں اس کو نہیں معاف کر رہا ہوں، یعنی سمجھئے جب میں نسبی رشتے کو نہیں چھوڑتا ہوں تو حسبی رشتے کو کیا چھوڑوں گا؟ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی، اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی۔ نسب ایک، حسب ایک، شجرہ ایک، نسل ایک، خاندان ایک۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کا سگا چچا ہے، سگا چچا ہے۔ کیسے دودھ کی مکھی کی طرح نکالا ہے؟ ملعون کر کے جہنم میں ڈال دیا سگے رشتہ دار کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے اسلام، رشتہ داری کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ رسول کا سگا چچا تھا، وہ رشتہ دار تھا، مگر اس کو منیت سے نکال کے الگ کر دیا ہے۔ اور ایک فارس کا رہنے والا سلمان جب اپنا کردار بنا کے آیا ہے تو رسول نے جھوم کے کہا ہے سلمان منا اہل البیت۔ سلمان ابھی اور سمجھ لیجئے، عورت کو تو بخش دے پروردگار، یہ چچی ہے رسول کی، اور یہ چچی جو ہے یہ ابو جہل کی بہن ہے۔ عجیب بات ہے صاحب، کیفیت دیں گے۔ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی جہنم میں، ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں، چچا اور چچی نو لائف وداؤٹ وائف۔ چچا جا رہے ہیں، کچھ زیادہ سنجیدہ ہیں آپ شاید، اب وقت تو سمٹتا ہی جا رہا ہے، بس 10-15 منٹ رہ گئے، 1 گھنٹہ مجھے پڑھنا ہی تھا۔ ملاد فرمائے عجیب منزل ہے صاحب، چچا کو بھیج دیتا جہنم میں، چچی کو کیوں بھیجا؟ کا قیامت تک کے لیے قانون بنا رہا ہوں کہ معصوم کے مقابلے پر اگر مرد آئے گا وہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر عورت آئے گی، مسئلہ یہ ہے حق کے مقابلے پر، معصوم کے مقابلے پر، ہمارے نمائندوں کے مقابلے پر، ہمارے منتخب کردہ کرداروں کے مقابلے پر۔ اب آئیے صاحب، اب یہ بیٹھے جوان میرے سامنے، پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ابو لہب کو ہم نے ملعون بنا دیا، مغضوب بنا دیا، فنا کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جہنم رسید کر دیا، سب کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیا۔ اب سمجھیے قرآن کا پیغام، بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں اور پھر مصاحب کی طرف مجھے چلے جانا ہے۔ کیا کہا ہے حضور؟
ابو لہب کے ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیا ہے، ہاتھ ٹوٹے۔ ارے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تیری دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں، کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ پٹ ہو جائے، اندھا ہو جائے، کمبخت، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تیرے دونوں پیر ٹوٹ جائے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تو بہرا ہو جائے، تیرے کان ختم ہو جائے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ہارٹ اٹیک ہو جائے تجھے، ایڈز ہو جائے تجھے، ارے کچھ بھی نہیں، کرونا ہو جائے، کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ تیرا دماغ فیل ہو جائے، برین ہیمریج ہو جائے، ٹیومر ہو جائے، پھٹ جائے، پیرالائز ہو جائے، کچھ کہہ سکتا کہ نہیں؟ پورے جسم میں سے ہاتھوں کو لایا چھانٹ کر، پیغام دے رہا ہوں قرآن کا آپ کے سامنے۔ دو سورے رکھ کے بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک طرف سگا چچا ہے ابو لہب، غیظ و غضب کے مقام پر اس کے ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیا، دونوں ہاتھ ٹوٹے، ایک نہیں دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ یہ ہاتھ ہی کیوں منتخب کی اللہ نے، سمجھئے۔ اب ایک سورہ پڑھ دوں، اب تفسیرہ نہیں کروں گا، سمجھنا کام آپ کا ہے۔ سورہ مبارکہ ہے ضحیٰ، بڑا فرمائے 93 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا۔ اللہ کہتا ہے اس ساری کائنات کو جس کے صدقے میں ہم نے پیدا کیا، جس کے طفیل میں، اسی محمد کو سامنے رکھ کر کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فاوا، اے محمد جب میں نے تجھے یتیم پایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کی آغوش میں نہیں پالا۔ کہاں سنا آپ نے؟ کہیں بھی نہیں سنا۔ کہاں پالا؟ بھئی جاگو، یہ آخری پوائنٹ ہے بس گفتگو کا۔ کیا کہا اللہ نے؟ الم یجد کا یتیمن فاوا، میرے حبیب جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو اب ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی آغوش میں نہیں پالا۔ مسلمان سر پہ رکھ کے قرآن بتا، قسم کھا کے بتا، حلف اٹھا کے بتا، کیا تیرے اللہ کے ہاتھ ہے، آغوش ہے؟ تو اگر آغوش نہیں ہے اور ہاتھ نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو سب نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے پالا، ابو طالب نے پالا، ابو طالب نے پالا۔ دیکھو رسول کے دو چچا ہیں، ابو طالب بھی چچا ہیں، ابو لہب بھی چچا ہیں۔ اگر دونوں کافر تھے، دونوں کا مذہب ایک تھا تو سزا و جزا ایک ہونا چاہیے تھی۔ اللہ نے تفریق کر کے بتایا ایک چچا وہ ہے جس کے ہاتھوں کو توڑ رہا ہوں، ایک چچا وہ ہے جس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ تھا پیغام۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیفی کی منزل کو پہنچ جائے تو خبردار انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہ ہے والدین کی عظمت، یہ ہے والدین کا کمال، یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے والدین کا رتبہ، یہ ہے والدین کی عزت۔ اسلام میں اور خصوصیت سے ساتھ اسلام کے اس حصے میں جو حصہ کربلا کو اپنی جان سمجھتا ہے، اپنا نفس سمجھتا ہے، وہاں سے ہٹ کر والدین کی عظمت کا آپ کو ثبوت کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ میں فضائل ہی پڑھوں گا اور وہی مصائب ہوں گے، سنیے گا عجیب کیفیت کے ساتھ۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شریعت میں ایک مسئلہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، سلام کرنا کیا ہے صاحب؟ سلام کرنا ہے سنت اور جواب کیا ہے؟ واجب۔ اور اس حد تک واجب ہے کہ اگر آپ نماز میں بھی ہیں، واجب نماز میں، اور کسی نے آپ کو سلام علیکم کہا تو آپ پر واجب ہے وہیں جواب دیں۔ نماز تمام کرنے کا انتظار نہ کریں، نماز ہی کے بیچ میں جواب دیں، مگر جواب وہی دیں جو اس نے کیا سلام علیکم، تو آپ وعلیکم السلام نہیں کرنے کے ورنہ نماز چلی جائے گی۔ یہی کہیے سلام علیکم کا سلام علیکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام علیکم قرآن کی آیت ہے، آپ نماز میں آیت پڑھ رہے ہیں، اپنا قول نہیں پڑھ رہے ہیں۔
یعنی پتہ یہ چلا کہ اپنی طرف سے نماز میں کچھ شامل کرنا یہ نماز کو ختم کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اب ٹھیک ہے صاحب، سلام کا جواب اس حد تک واجب ہے، مگر ایک سلام ایسا بھی ہے جس کا جواب ہی واجب نہیں، وہ جواب الجواب ہے۔ میں اگر کہوں سلام علیکم یا السلام علیکم تو آپ پر واجب ہے کہ جواب دیں، لیکن اگر میں کہوں علیکم انی السلام تو یہ سلام جواب کا محتاج نہیں ہے۔ سنیے والدین کی کتنی عظمت ہے، اور یہ کس طرح بتائیے، یہ میں تمہید کیوں کر رہا ہوں ذرا سمجھیے گا اور غور کیجیے گا۔ کربلا نے کیا پیغام دیا ہے؟ الفاظ میرے محدود ہیں، کمزور ہیں، ویک ہیں، بہت ضعیف ہیں، بڑے نازک ہیں، مگر آپ کی سماعتیں تو مضبوط ہیں، ذرا سمجھیے گا اور محسوس کیجیے گا، اور کربلا کو اپنے سامنے رکھیے۔ منزل کیا ہے؟ امام حسین عاشور کے دن 70 لاشیں اٹھا چکے ہیں، اور پیاسے کب سے ہیں؟ بھوک چھوڑیے، پیاسے کب سے؟ کم سے کم 3 دن کا پیاسا کہا جاتا ہے۔ کربلا میں ہے تشنا لب حسین، کبھی بھائی کا لاشا لائے، کبھی بھانجوں کے لاشیں لائے، کبھی بھتیجے کا پامال لاشا لائے۔ جناب علی اکبر کی جب باری آئی، ایک منٹ کی بات ہے بس، 17.5 برس امام حسین نے ہر نماز کے بعد، یاد رکھیے گا جناب علی اکبر کو ان کی والدہ جناب لیلا نے نہیں پالا، جناب زینب نے پالا ہے۔ امام حسین نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے خانہ مقدسہ جناب زینب میں جاتے تھے علی اکبر کی زیارت کو، اور علی اکبر کو لیتے تھے گود میں، ساری روایت چھوڑنا ہوں میں، اور گود میں لے کر تادیر چہرہ دیکھتے تھے، چونکہ نانا کی شبیہ تھے، نانا کی زیارت کا جذبہ جب دل میں ابھرتا تھا تو علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے۔ تھوڑی دیر کھلانے کے بعد آپ پوچھا کرتے تھے، بیٹا علی اکبر کچھ ضرورت، کچھ چاہیے، کچھ مانگو، کچھ مانگو، کچھ مانگو۔ علی اکبر کہتے تھے مسکرا کر، بابا پھوپھی اماں سب کچھ مہیا کر دیتی ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، میں کیا مانگو۔ سوچو جنت کا مالک، مشیت الہی کا مختار، 17.5 برس تک اپنے بیٹے سے ہر روز 5 مرتبہ یہ کہتا رہا، کچھ مانگو، کچھ مانگو، کچھ مانگو۔ قیامت کے لیے تو ایک ہی جملہ ہے، فضائل مصائب اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر دل پتھر نہیں ہے، آپ کے دل نرم ہے تو سنیں گے، اولاد والے بھی اور اس سے متعلقین بھی سنیں گے۔ 17.5 برس 5 وقت نماز کے بعد ہر روز امام حسین علی اکبر سے کہتے تھے، بیٹا مانگ، کچھ تو مانگ، کچھ تو مانگ۔ سوچو جب اسی بیٹے نے عاشور کے دن چند قطرے پانی کے مانگے ہوں گے، حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ اب روایت سنیے گا، ذہن میں ہے نا، والدین کا احترام اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا۔ والد اور والدہ کیا عظمت ہے، کس نے بتایا؟ عجیب منزل ہے صاحب۔ جب کہا کہ حل کا سبیل العلماء یا بتا، بابا جان تھوڑا سا پانی مل جائے گا۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں پوری۔ اب حسین کیا کرے؟ حسین کے سامنے 2 چیزیں، ایک تو پانی نہیں، دوسرے ایک 17.5 برس جس بچے سے کہا تھا کچھ مانگ، آج پہلی بار اس نے مانگا، اور مانگا بھی تو کیا مانگا؟ پانی مانگا۔ منزل امتحان میں ہے حسین۔ اگر مختار اختیار کا اپنا اظہار کرتے تو جہاں حکم دیتے پانی پھوٹ پڑتا، مگر منزل امتحان ہے۔ علی اکبر سے کہا ادنو منی، میرے قریب آؤ بیٹے، میرے قریب آؤ۔ ختم ہو گئی مجلس، میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، کہ دہن کھولو بیٹا۔ علی اکبر نے دہن کھولا، حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں رکھی۔ سنی ہے نا روایت عاملے؟ گھبرا کے علی اکبر پیچھے ہٹے اور کہا، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ۔
सूखी हुई है, यहां तक ले आया मैं, अब मजलिस तमाम हो रही है। सुनो, हर शहीद ने गिरते वक्त हुसैन को वो सलाम किया है जिसका जवाब वाजिब है, मगर जब अली अकबर गिरे हैं घोड़े से, वो सलाम किया जिसका जवाब वाजिब नहीं है। ए अली अकबर, ये रविश को बदली, कब बाबा को देख के आया था, बाबा की जबान में कांटे हैं, मैंने वो सलाम भी करना मुनासिब ना समझा जिसके जवाब देने की जहमत मेरे बाबा को हो। अरे प्यास से जबान ऐठी हुई है। ए अली अकबर, उस वक्त भी आ जाओ जब शिब्र खंजर लेकर कुंद करके गले पर चला रहा है और हुसैन का गला प्यास के आलम में इस बेदर्दी से ज़बा किया जा रहा कि 17 ज़रबे लगाई है। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, वाह मजलूमा, वाह सयालमुल लज़ीना ज़लमू या मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदिफ़ीहा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। रब करीम, तुझे ज़िक्र अज़ीम के वास्ता हमारे इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार, हम सबको आमाल नेक करने की तौफ़ीक़ खैर अता फरमा। हमारी कौम के अफराद या अज़ादार दुनिया में जा कहीं भी इनकी हिफाजत फरमा। हमारी कौम में जो मरूम हो चुके हैं उन सबको जवार अहले बैत में आला मकाम करामत फरमा। परवरदिगार, हज़रत हुज्जत के ज़ोर में ताजिल फरमा। ईरान को फ़तह ज़फ़र अता फरमा। इसराइल और अमेरिका को नीस्तो नाबूद फरमा दे। ईरान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमा दे। परवरदिगार, मज़लूमों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिस मकामात जिन मकामात पर जहाँ कहीं भी तेरे इन शहीदों का जिक्र होता है उन जगह पर अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें और अपनी तरफ से सादत मूसलाधार अता फरमा। गुजारिश की जाती है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जनाब सैयद कादिर हुसैन साहब रिजवी, जनाब सैयद मंजूर हुसैन साहब रिजवी, जनाब सविया बेगम मरहुमा बिनत जनाब गालिब अली साहब की अरवाह को हदिया सवाब। नमस्कार।